بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے ناظرین کے لیے، اصحاب علم و دانش کے لیے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تذکرۃالانبیا۔ اس سلسلہ میں بہت سے غیر مستند واقعات اور بہت سارے ایسے قصے تاریخ میں بیان کر دیے جاتے ہیں جو تاریخی لحاظ سے درست نہیں ہوتے یا قرآن و سنت میں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں آج ہم سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو کتاب ہدایت ہے اور فلاح و خیر کا ٹکڑا ہے، اس میں انبیاء کرام کے جو تذکار جمیلہ موجود ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن نشین ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو علوم ہیں ان کو تین حصوں میں، تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: علم العقائد اور علم الاحکام اور علم التذکیر۔ جو علم العقائد ہیں، علوم العقائد ہیں، یہ انسانوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے ہیں، اور جو علوم احکام ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ انسان صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، تو اس سلسلہ میں یہ ان کو احکامات دیے گئے ہیں۔ تیسری چیز جو علوم تذکیر ہے، یہ انسان کو فکر و عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے جو پہلی امتیں ہیں ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد انبیاء کرام کے حالات موجود ہیں۔ سورۃ المومن میں آل فرعون سے ایک مسلمان کا واقعہ، سورۃ یاسین میں مرد مومن کا ذکر، سورۃ القلم میں باغ والوں کا واقعہ، سورۃ البروج میں کھائی والوں کا تذکرہ، اور سورۃ الکاف میں اصحاب کاف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ان احوال و واقعات کے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پنہاں ہیں۔ اپنی تمام تر علمی کم مائگی کا اعتراف کرتے ہوئے چند ایک نکات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کا ذکر محبوب ہے، اس لیے اللہ کریم نے قرآن عظیم میں جا بجا اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ان پر اپنی نعمتوں کے نزول کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمانے کا حکم دیا تاکہ انبیاء کرام کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو جائے، اور یہ ذکر سن کر لوگ ان نفوس قدسیہ کی پاک خصلتوں سے نیکیوں کا ذوق و شوق حاصل کریں۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ صالحین کے ذکر سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ نمبر 3، انبیاء سابقین علیہ السلام کے احوال بیان کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافروں کی طرف سے ڈالے گئے مصائب و تکالیف پر صبر کرنا آسان ہو جائے۔ نمبر 4، اہل کتاب نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کے لیے مختلف سوالات کیے جن کے جوابات میں رب تعالیٰ نے بعض واقعات وحی فرمائی۔ نمبر 5، گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات بیان کرنے میں کافروں کے اعتراضات کے جواب دینا اور انہیں لاجواب کرنا بھی مقصود تھا۔ نمبر 6، ان واقعات و احوال میں رب تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو باعث عبرت بھی ہیں اور نصیحت کا ذریعہ بھی۔ نمبر 7، قرآن کریم میں انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے صالحین کو پیش آنے والے مصائب اور تکالیف کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ان ایمان افروز واقعات کو پڑھ کر مومن اپنے ایمان کو مزید مضبوط کریں اور راہ حق کی ہر طرح کی آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ نمبر 8، قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تصرف و اختیار اور معجزات و کمالات کا بھی بیان ہے جس سے کفار کے باطل نظریات کا رد ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام بے مثل بشر ہیں، ان کی طاقت و قدرت اور شان و عظمت عام انسانوں سے کہیں بلند و بالا ہے۔ نمبر 9، قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے کمالات و معجزات کے علاوہ بعض محبوبان خدا کی کرامات اور تصرفات بھی بیان ہوئے ہیں۔ حضرت مریم کے واقعات اس کی واضح مثال ہیں۔ نمبر 10،
انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے احوال و واقعات کا بیان نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر واضح دلیل ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 جو ہیں یہ حکمتیں ہم نے یہاں پہ بیان کی ہیں، اور بھی ہوں گی لیکن ناظرین کے لیے ابھی اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ یہ تذکرۃالانبیا کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کے لیے آپ بھی ہمارے اس چینل کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔